وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں۔ جنہیں فرق کرنا آتا نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، جنہیں فرق نہیں کرنا آتا اللہ کے اپنوں غیروں میں، ایسی فاسق فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد میرے صد واجب الاحترام آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے۔ اس موضوع کا نام بد مذہب لوگوں کے بیانات سننا کیسا ہے۔ تو اس موضوع پر قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث مبارکہ سے بتانا ہے کہ بد مذہب کون ہے اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہر اس شخص کو بد مذہب کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں اپنا عقیدہ غلط رکھتا ہو تو اس کو بد مذہب کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ دوبارہ سماعت کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ہر بار یا ہر وقت بھی نہیں بتائی جاتی کہ ہر وہ شخص جب ان کے الفاظوں میں اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی شان کو کم کرنے کا اندیشہ نظر آتا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر وہ بندہ معاذ اللہ اپنی زبان کو دراز کر رہا ہو، یا اللہ کے ولیوں کے خلاف چلتا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا انکار یا ان کی معاذ اللہ بے ادبی کرتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کو نہ مانتا یا کسی کی توہین کرتا ہو، اور وہ شخص جو قرآن کا بے ادب ہو، ان الفاظوں میں سے، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کے اندر موجود ہو تو اسے بد مذہب کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کو وہ معاذ اللہ مردہ یا مر کر مٹی کہنے کا عقیدہ رکھتا ہو تو ایسا شخص بد مذہب ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو مانتا ہو یا کسی کی توہین کرتا ہو تو اس شخص کو بد مذہب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی ایسی بے ادبی رکھتا ہو، کیونکہ احادیث صریح موجود ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ، اور یہ احادیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص ولیوں کا دشمن ہو تو اللہ اسے اعلان جنگ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہو تو وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اسے بد مذہب ہی کہا کرتے ہیں۔
اب اس بد مذہب کے بارے میں کیا قرآن پاک میں بھی آیتیں موجود ہیں؟ تو بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ تو ایک آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تحقیق جب اللہ کی کتاب تمہارے اوپر نازل ہو، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم ان کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا، کہ کوئی شخص قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہو، وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا، یا قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اپنی باتوں کو بدل نہ دے، موضوع چینج نہ کر لیں۔ اب یہاں پر دو باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، ایک تو جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہو۔ جو قرآن ہی کو نہ مانتے ہوں تو وہ کون سے اسلام والے ہو سکتے ہیں؟